میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ آمنہ کو دل کا دورہ پڑا اور آج اس خبر کی تصدیق ہو گئی. آمنہ اس وقت اسپتال کے اندر موجود ہے، لیکن کن حالات میں ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کے ساتھ ہوا کیا تھا بیسکلی. اور جب جیل انتظامیہ کو لگا کہ یار یہ بے ہوشی کا ناٹک کر رہی ہے، اس سے پہلے کئی بار یہ بے ہوشی کا ناٹک کر چکی تھی، آمنہ نے جیل کے اندر سنگین قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا. اس کے گھر والوں سے جو ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں باقاعدہ طور پر اس کے گھر والوں نے اس پر زور آزمائی کرنا شروع کر دی، اس پر پریشر ڈالنا شروع کر دیا. ایک عورت جو کہ اپنے شوہر سے علیحدگی کا غم سہ رہی ہے، جیل میں آنے کا غم سہ رہی ہے، اپنے بچوں کو رلتا ہوا دیکھنے کا غم سہ رہی ہے، اس کے اوپر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی. اور اب اس وقت ہسپتال میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کی جو کنڈیشن ہے، ڈاکٹرز جو بیان کرتے ہیں نا، وہ انتہائی تشویشناک ہے. اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ پرسوں رات کو جیل کے اندر ایسا کیا ہوا جس کے بعد آمنہ جو ہے نا وہ بالکل بے ہوش ہو گیا. الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا. جناب کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں. اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے، تو ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب ڈیلیوری بوائے قتل کیس، لوگوں کا کافی انٹرسٹ ہے اس کیس کے اندر. جس طرح سے رئیس کو قتل کیا، بے دردی سے مارا گیا، اس کی لاش کو جلا دیا گیا، اس کے گھر والوں کے ساتھ ظلم کی ایک داستان رقم کی گئی. یقین جانیے بہت کم کیسز ایسے ہیں جو میں نے کور کیے، اس میں لوگوں کے سینٹیمنٹس ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، متاثرین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. ایک دعا زہرا والا معاملہ تھا، مطلب ڈیوائیڈ ہو گئی تھی سوسائٹی. ایک لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب نہیں، اگر لڑکی اپنی مرضی سے شادی کرتی ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اور کچھ لوگ تھے، بلکہ کچھ نہیں بیشتر جو لوگ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں یار ایسا نہیں ہو سکتا. جب ماں باپ زندہ ہیں، ماں باپ لڑکی کا اچھا برا بھلا جانتے ہیں، تو یار انہی کو ان تمام چیزوں کو کرنا چاہیے. اس کے بعد جس کیس سے میں نے لوگوں کا زیادہ انٹرسٹ محسوس کیا ہے وہ ڈیلیوری بوائے قتل کیس ہے. لوگوں کے سینٹیمنٹس، جذبات رئیس کے گھر والوں کے ساتھ جڑ گئے. مطلب وہی کہہ رہے ہیں کہ جناب بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، مارا گیا، طاقت کا استعمال کیا گیا، اور اس کے بعد ظلم کی انتہا کی اس کی لاش کو زندہ جلا دیا گیا. اب ڈیلیوری بوائے قتل کیس کے اندر ایک نیا جو ہے انکشاف نکل کر سامنے آ رہا ہے، ایک نئی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے. گزشتہ روز میں نے آپ سے یہ خبر شیئر کی تھی کہ جناب آمنہ کو دل کا دورہ پڑا. اس کو چیسٹ پین ہوا تھا. اس کو یوزلی ہماری زبان میں دل کا دورہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں دل میں درد ہوتا ہے، اس کے بعد اسپتال لے کر جایا جاتا ہے. لیکن آمنہ کی حالت اب کیسی ہے؟ پچھلے کافی دنوں سے آمنہ جیل کے اندر وہ حرکات کر رہی تھی جس حرکات کو مشکوک سمجھا جاتا ہے. اچھا، میں آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بات ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، مجھ سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو سلمان.mrz کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی میرے فالوور ہوتے ہیں، سبسکرائبر ہوتے ہیں، میں ان سے رابطے میں رہوں. جو بھی وہ میسج کرتے ہیں انشاءاللہ میں اس کے میسج کا رپلائی ضرور کرتا ہوں اور کروں گا. اچھا جناب، آمنہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو چیسٹ پین ہوا تھا، لیکن جو جیل کی انتظامیہ نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا. اور سیریس نہ لینے کی وجوہات ہیں، ویلڈ وجوہات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے آمنہ جیل کے اندر کچھ اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی جس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا. قیدی اکثر و بیشتر جیل سے نکل کر ہاسپٹل جانا چاہتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیل کے اندر نامساعد حالات ہوتے ہیں. جیل کے اندر ایک عجیب سی سچویشن ہوتی ہے، عجیب سے لوگ ہوتے ہیں، جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں. اور کوئی بھی قیدی ہوتا ہے اور نیا جاتا ہو کوشش کرتا ہے یار میں جیل چلا جاؤں، ہاسپٹل چلا جاؤں، وہاں پر کم سے کم 3-4 دن ریسٹ کروں گا، اپنے گھر والوں سے مل لوں گا، وکلا سے مل لوں گا، بچوں سے مل لوں گا. تو آمنہ کی بھی یہی کوشش تھی. آمنہ کبھی ہنسنے لگ جاتی تھی، کبھی رونے لگ جاتی تھی، کبھی دیواروں پر سر مارنے لگ جاتی تھی، کبھی بے ہوش ہونے کا ناٹک کرتی تھی. تو جو جیل انتظامیہ تھی ان کو لگا کہ یار یہ ایک اور نیا ناٹک ہے. لیکن خیر جب وہ بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی، ہسپتال اس کو منتقل کیا گیا، تو پتہ چلا کہ بھائی اس کے چیسٹ میں پین اٹھا ہے، اس کے دل کے اندر پین مطلب درد اٹھایا، اور جس کو دل کا دورہ کہا جاتا ہے. لیکن یہ اتنا سنگین دورہ نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کولیسٹرول والا معاملہ ہو، شریانیں بند ہو گئی ہوں، اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا. یہ شاکنگ ایک سٹیج ہوتی ہے انسان کے اوپر، ایک کے بعد ایک مصیبتیں آنا شروع ہو جائیں، ایک کے بعد مشکلیں آنا شروع ہو جائیں، بڑے اس کے ساتھ پریشانی کے عالم ہونا شروع ہو جائیں، تو پھر وہ اسی طرح کی سچویشن کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے. آمنہ کا گھر چھن گیا، آپ سب جانتے ہیں. اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ جیل جائے گی. خیر جیل بھی چلی گئی. اس کو لگا کہ یار اس کے بچے اس کے پیچھے نہ اچھی زندگی گزار سکیں گے، لیکن ان کے بچوں کی حالت انتہائی نامساعد ہے. بچے اپنے والدین کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں، والدین کے ساتھ سیکھتے ہیں، چیزیں آگے بڑھتے ہیں اور یار رہنا پسند کرتے ہیں. لیکن آمنہ کے جو بچے ہیں وہ اپنے ننیال کے ساتھ تو رہ رہے ہیں، لیکن ننیال اور ددیال کے اندر بھی لڑائی شروع ہو گئی ہے نا. پھر اس کو لگ رہا تھا کہ یار فرحان اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا. فرحان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا بھائی یہ عورت مجھے جیل کی کال کوٹریوں تک لے آئی ہے، کل کو یہ جیل مجھے پھانسی کے بندے تک لے جائے گی. اس نے اپنے گھر والوں سے صلاح مشورہ کیا، کیونکہ اس کے گھر والے فرحان کے گھر والوں کا فرحان پر بڑا پریشر تھا کہ بھائی اس عورت سے چھٹکارا حاصل کرو،
اس عورت کی وجہ سے تم آج جیل کے اندر موجود ہو. تمہاری اچھی نوکری تھی, اچھا بزنس تھا, اچھا کھاتے کماتے تھے, گھر کے اندر گاڑی تھی, اچھا گھر تھا, عالیشان ساری چیزیں تھیں, اور اس گھر کے کفیل بھی تم تھے. آج تمہارے بچے روڈوں پر رول رہے ہیں. تو یار اس عورت سے پیچھا چھڑاؤ. تو فرحان نے بھی ظاہر سی بات ہے اس سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا. آمنہ بھی اس سے بالکل طلاق والا معاملہ ہو گیا. اس کے بعد آمنہ پر ایک کے بعد ایک قیامت ٹوٹی ہے. تو اس کا ایک طریقے سے نروس بریک ڈاؤن, وہ بے ہوشی کی حالت میں گئی. بے ہوشی کی حالت میں آج اسپتال اس کو منتقل کیا گیا. آج بھی اس کی حالت مناسب کہیں نہیں جا رہی. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو 2 بار ہسپتال منتقل کیا جا چکا ہے. ایک دن وہ 3 دن رہ کر آئی تھی ایک دفعہ میں, اور دوسری دفعہ اس کو اسپتال منتقل کیا گیا تھا. تو اس کی طبیعت زیادہ خراب نہیں تھی, اس کو ڈسچارج کر دیا گیا. آج ایک بار پھر سے وہ ہاسپٹل کے اندر ہے اور اپنے گھر والوں سے یہ بات کے لیے لڑائی کر رہی ہے. یہ بات میں آپ کو مصدقہ اطلاعات کے ساتھ بتا رہا ہوں. اپنے گھر والوں کو پرزور مطالبہ کر رہی ہے کہ یار اس کیس کو وائنڈ اپ کرو. میں کنفیس کر لیتی ہوں کیونکہ میں ایک ذہنی اذیت میں مبتلا ہوں. میرے پاس سے سب کچھ چھن چکا ہے. اور یہ بات اگر ہم اپنے آپ کو آمنہ کی سچویشن میں لا کے کھڑا کریں گے نا, تو ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے آئیڈیا ہوگا. آمنہ سے واقعی میں سب کچھ چھن چکا ہے. آمنہ اپنے گھر والوں سے یہ بات پرزور مطالبہ کر رہی ہے کہ یہ کیس ویس ختم کرو. میں نے واقعی میں اس کے ساتھ ریلیشن بنایا ہے, میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوں, میں نے اس کے قتل میں ساتھ دیا ہے, میں اس کو کنفیس کرنے کو تیار ہوں. لیکن اس کے گھر والے اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں. اس کے گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ جناب یہ کنفیس نہ کرے, کیونکہ اگر اس نے کنفیس کر لیا تو لڑنے کے لیے پیچھے کچھ بچے گا نہیں نا. جیسے فرحان نے کنفیس کیا تھا. فرحان نے بولا تھا نا کہ ہاں میں نے مارا, غیرت کے نام پہ مار دیا بھائی, میری بیوی کو تنگ کر رہا تھا. اس کے وکلا نے, اس کے گھر والوں نے بتایا بھائی تیری بیوی نے تجھے اس نہج پر لا کے کھڑا کر دیا. تم مردانگی دکھاتے ہوئے, مردانگی اور بیوقوفی میں بڑا باریک برابر فرق ہوتا ہے, بہادری اور بیوقوفی کے اندر. تو بہادری دکھا کے یہ بات کو ایکسیپٹ بھی کر رہا ہے کہ ہاں میں نے مار دیا, تو پھر پیچھے بچتا کیا ہے؟ پھر پیچھے تو کچھ نہیں بچتا نا. لڑیں گے کیا کیس ہم؟ تمہاری تو بیل بھی نہیں ہو سکتی, تم تو کنفیس کر رہے ہو, تم تو ساری چیزیں مان رہے ہو. تو پھر ایک چیز کو اس میں پھر 360 چینج آیا. اس نے پورا یو ٹرن لیا. یو ٹرن لینے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی نہیں, میں نے تو قتل نہیں کیا, میں نے تو اس کو ڈنڈے مار کے گھر سے بھگا دیا تھا. پھر اس کے گھر والے جانے, اس کے دوست جانے, میرے گھر میں تو وہ چوری کرنے کی نیت سے آیا. لیکن آمنہ اس وقت یہ چاہ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ سارے معاملات کو ایکسیپٹ کر لے, کیونکہ انسان کی جو ضمیر کی آواز ہوتی ہے نا, مجھے نہیں پتا کہ آمنہ کا ضمیر زندہ ہے بھی یا نہیں ہے. اتنا بڑا کانڈ, اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد کسی کا ضمیر کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ لیکن اس کی حالت اس وقت تھوڑی نامناسب بتائی جا رہی ہے. اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں, انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. Salman.mrz کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ, چاہیں تو فالو کر لیں. جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا رپلائی ضرور کروں گا. خیال رکھیے گا.